السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کا یہ مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مبارک مہینے کی بہت سی خاص باتیں ہیں، بہت سی اس کی خصوصیتیں ہیں۔ آج انہی میں سے کچھ خاص باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ سب سے پہلی خاص بات تو اس مہینے کی ہے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، یعنی اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ اس مہینے میں قرآن کو نازل کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا پر، یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن اسی مہینے میں اتارا، پورا قرآن ایک ساتھ، یا دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا سے تھوڑا تھوڑا کر کے جو قرآن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اتارا تو اس کی شروعات اسی مہینے سے ہوئی۔ تو بہرحال یہ اس کی پہلی خاص بات ہے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں بھی بیان کیا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ شب قدر رمضان میں ہی ہوتی ہے۔ اس کی دوسری خاص بات یہ ہے کہ اس مہینے کے آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ جنت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتے ہیں، اور سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ مہینہ گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جو ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، یعنی ثواب کی نیت سے اس مہینے کے روزے رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو پچھلے تمام گناہ گویا کہ اس مہینے کے ذریعے معاف ہو جاتے ہیں اگر کوئی شخص اس مہینے کو ٹھیک سے گزار لے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بخشش کا مہینہ ہے۔ چوتھی اس مہینے کی خاص بات یہ ہے کہ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں۔ یعنی اگر کسی شخص کو اس خاص رات میں عبادت کرنے کی توفیق مل جاتی ہے تو یہ مطلب گویا کہ اس کا یہ ہے کہ اس نے 1000 مہینوں تک عبادت کی ہے۔ ایک مہینے کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ہے۔ یہ جو خاص بات ہے یہ رمضان ہی کو حاصل ہے، اس کے علاوہ کسی اور مہینے کو یہ چیز حاصل نہیں ہے۔ اس مہینے کی پانچویں خاص بات یا پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ یہ انسان کو برے اخلاق سے اور گندی عادتوں سے روک دیتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں بہت سی گندی عادتوں میں مبتلا رہتے ہیں، بہت سے غلط اخلاق میں مبتلا رہتے ہیں، وہ اس مہینے میں ان چیزوں سے بچے رہتے ہیں۔ اور اسی لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد بھی فرمایا تھا کہ تم میں سے جو شخص روزے سے ہو تو اس کو چاہیے کہ بےہودہ باتیں نہ کرے اور شور و ہنگامہ نہ کرے، اور اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا اس سے جھگڑا کرنے کی کوشش کرے تو بھی اس کو چاہیے کہ خاموش رہے اور اس سے اتنا کہتے کہ بھائی میں روزے سے ہوں، میں تمہارے منہ نہیں لگ سکتا ہوں۔ تو یہ مہینہ انسان کو برے اخلاق سے اور گندی عادتوں سے روک دیتا ہے، یہ بھی اس کی ایک خصوصیت ہے۔ اس مہینے کی چھٹی خصوصیت اور خاص بات یہ ہے کہ یہ صدقات و خیرات کا مہینہ ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا صدقہ سب سے بہتر صدقہ ہوتا ہے، اور خود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اس مہینے میں صدقات و خیرات کی مقدار بڑھا دیا کرتے تھے، اور آپ کی سخاوت اور مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے میں بہت زیادہ ہو جاتی تھی۔ تو یہ اس کی ایک خاص بات ہے کہ یہ خیرات کا، صدقات کا اور دوسروں پر خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔ اس کی ساتویں خصوصیت یہ ہے کہ یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ حدیث میں اس کو شہر المواسات کہا گیا ہے، یعنی اس مہینے میں دوسروں کی ہمدردی پیدا ہوتی ہے، دوسروں کی غمخواری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کو یعنی پیدا ہوتا بھی ہے اور پیدا کرنا بھی چاہیے۔ ایک تو یہ مہینہ خود آٹومیٹیکلی اس طرح کی چیزیں پیدا کر دیتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ انسان کو ایسا کرنا چاہیے کہ وہ دوسروں کی ہمدردی کرے، اس مہینے میں دوسروں کا خیال رکھے، افطار کرائے، غریبوں کی مدد کرے، غریبوں پر خرچ کرے، دوسروں کی تکلیفوں کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہ غمخواری کا اور ہمدردی کا مہینہ ہے، اس مہینے کا یہ نام رکھا گیا حدیثوں کے اندر۔ اور اس مہینے کی آٹھویں خصوصیت یہ ہے کہ یہ مہینہ ذکر اور دعا کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا دعا سے بہت خاص تعلق ہے، اللہ کے ذکر سے بہت خاص تعلق ہے، اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ چنانچہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں روزوں کے فرض ہونے کو بیان کیا ہے، وہیں پر دعا کا بھی ذکر کیا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ بتا دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں۔ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي، کہ جب مجھے کوئی پکارتا ہے، مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، یا تو ان کو چاہیے کہ مجھ سے مانگیں اور مجھ سے سوال کریں، مجھ سے اپنی دعائیں قبول کروائیں۔
تو یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے. تو یہ 7-8 خصوصیتیں اس مہینے کی ہیں جو پورے مہینے کے لیے ہیں. باقی اس مہینے میں جو روزہ ہے اس روزے کی الگ سے کچھ خصوصیتیں اور فضیلتیں ہیں. اس مہینے روزوں کی سب سے پہلی اور بنیادی فضیلت اور خصوصیت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزوں کا ثواب میں خود عطا کروں گا. بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو دوسرے نیک کام ہیں، نیک اعمال ہیں، ان کا ثواب اور ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے دلوائیں گے، لیکن روزے کا بدلہ اللہ تعالیٰ اپنے مبارک ہاتھوں سے عطا فرمائیں گے. اب اس کی کیا کیفیت ہوگی یہ تو ہم نہیں جانتے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. تو حدیث میں کہا گیا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بھی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود عطا کروں گا. اور بعض لوگوں نے اس کو وانا اجزا بھی پڑھا ہے، تو اس کا مطلب تو بہت ہی اعلیٰ ہو جاتا ہے. پھر اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ تو میں ہی ہوں. یعنی نیک اعمال کا بدلہ عام طور پہ جنت بتایا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں. وہ کہ جو روزہ رکھتا ہے میں خود اس کا ہو جاتا ہوں، روزے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ملتے ہیں. یہ بہت ہی عجیب و غریب بات ہے. تو یہ اس کی پہلی خاص بات ہے روزے کی. روزے کی دوسری فضیلت یہ ہے اور دوسری خاص بات یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. چنانچہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ رمضان سے لے کر رمضان تک کا جو یہ وقفہ ہوتا ہے، جو 1 سال کا ٹائم ہوتا ہے، اس پورے سال کے گناہ روزے کے ذریعے سے معاف ہو جاتے ہیں. رمضان کفارہ بن جاتا ہے پچھلے پورے سال کا. تو یہ اس روزے کی خاص بات ہے. اس روزے کی تیسری خاص بات یہ ہے کہ یہ روزہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں روزے دار کی سفارش کرے گا. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ یہ روزہ کہے گا کہ اللہ اس بندے نے، یہ بندہ بھوکا رہا، یہ بندہ پیاسا رہا اور یہ بندہ اپنی خواہشات سے رکا رہا تاکہ تیرے حکم کو پورا کرے، لہٰذا اے اللہ اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرمائیے. اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کی سفارش کو قبول بھی کیا جائے گا. تو گویا کہ روزے دار کی سفارش کرے گا. یہ اس کی تیسری خاص بات ہے. روزے کی چوتھی خصوصیت یہ ہے، فضیلت یہ ہے کہ روزے دار کے منہ کی جو بو ہوتی ہے، جو بو معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، وہ بو نہیں جو اگر کوئی گندا رہ رہا، دانت صاف نہیں کر رہا، برش نہیں کر رہا، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ جو معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے جو بو پیدا ہوتی ہے، وہ بو اللہ تعالیٰ کی نظر میں مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. روزے کی یہ خاص باتیں ہو گئی. اس کے علاوہ روزے کی کچھ حکمتیں بھی ہیں اور روزے کے کچھ خاص فائدے بھی ہیں جن کا حدیثوں میں یا قرآن کی آیتوں میں ذکر کیا گیا ہے. تو روزے کی حکمت اور اس کا فائدہ پہلا تو یہ ہے کہ اس سے تقوی پیدا ہوتا ہے، اور اس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تمہارے پر روزے اسی لیے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. تو روزہ رکھنے سے انسان میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خیال اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، جس کو ہم تقوی کہتے ہیں. تو یہ اس کی پہلی حکمت اور پہلا فائدہ ہے. روزے کی دوسری حکمت اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. یہ تو بات پیچھے گزری ہے کہ رمضان ہمدردی کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، یعنی اس مہینے میں انسان کو ایسا کرنا چاہیے. اور اس کی حکمت اور فائدہ کیا ہے کہ اگر انسان ایسا کرے گا تو اس کے اندر پھر ہمدردی کا جذبہ مضبوط ہو جائے گا. یہ غمخواری کا جذبہ اس کے اندر طاقت پکڑ لے گا. جب انسان ہمدردی کے کام کرے گا، غمخواری کے کام کرے گا، تو پھر یہ گویا کہ اس کے اندر کا جذبہ جڑ پکڑ جائے گا اور پھر وہ پوری زندگی میں اس جذبے کے ساتھ زندگی گزارے گا اور دوسروں کے کام آئے گا، دوسروں کی غمخواری کرے گا. تو روزہ انسان میں یہ جذبہ مضبوط کر دیتا ہے. تیسری حکمت اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. یہ مہینہ یا روزے خاص طور سے شکر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہتا ہے اور پھر جب مغرب کا وقت ہونے والا ہوتا ہے تو بالکل گویا کہ اس کی جان نچڑ چکی ہوتی ہے اور وہ بالکل کمزور ہو چکا ہوتا ہے اور کھانے پینے کی بہت خواہش اس کو ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ابھی تک وہ کھاتا پیتا نہیں ہے، رکا رہتا ہے. جیسے ہی افطار ہوتا ہے اور اذان ہوتی ہے وہ فوراً اللہ کی نعمتوں کے ذریعے افطار کرتا ہے. تو اس میں یہ شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے یہ نعمتیں عطا فرمائیں. پھر عام طور پہ چونکہ روزوں میں یا رمضان میں اور مہینوں کے مقابلے میں کھانے پینے کے اسباب زیادہ ہوتے ہیں اور انسان اور زیادہ اہتمام کرتا ہے تو نعمتیں بڑھ جاتی ہیں، دسترخوان پر طرح طرح کی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. تو انسان میں اگر وہ واقعتاً صحیح دل رکھتا ہے تو اس کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ رمضان
اور روزے کی خاص بات اور اس کی حکمت اور فائدہ ہے. یعنی فائدہ بھی ہے یہ روزے کا اور اس کی حکمت بھی ہے. یعنی روزے فرض اسی لیے کیے گئے تاکہ شکر کا جذبہ پیدا ہو, اور اگر کوئی صحیح سے روزہ رکھے گا اور اس کے صحیح طریقے سے تمام چیزوں کو پورا کرے گا تو وہ ہے کہ یہ فائدہ بھی اس کو ملے گا کہ اس کے اندر واقعاً یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا. چوتھا یہ فائدہ ہے اس کا اور اس کی حکمت یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ کے حاضر و ناظر ہونے کا یقین پیدا ہوتا ہے. یعنی یہ کیفیت ہر وقت پیدا ہونی چاہیے کہ انسان کو اللہ دیکھ رہا ہے, انسان کی ہر ایکٹیویٹی, اس کا ہر عمل, اس کی ہر بات اللہ کی نظر میں ہے. لیکن یہ کیفیت عام دنوں میں اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے, لیکن رمضان میں روزے کی حالت میں یہ کیفیت بہت زیادہ ہوتی ہے. کیونکہ انسان جب روزے سے ہوتا ہے تو وہ کبھی کبھی تنہا بھی ہوتا ہے, اکیلا بھی ہوتا ہے, وہ چاہے تو کھا سکتا پی سکتا ہے, لیکن وہ نہیں کھا پی رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کے حاضر و ناظر ہونے کا یقین اس کے اندر مضبوط ہوتا ہے. اس کا یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے. اور اس کا پانچواں فائدہ یہ ہے روزے کا کہ اس کے ذریعے انسان کی جسمانی صحت اچھی ہوتی ہے. تو بہت سارے اس کے جسمانی فائدے بھی ہیں, اور بھوکا رہنا, پیاسا رہنا, اپنے معدے کو کچھ وقت کے لیے خالی رکھنا, یہ انسان کی صحت کے لیے بہت کارگر ذریعہ ہے, بہت مؤثر ہے. اور بہت سے ڈاکٹرز بھی جو ہے یہ صلاح دیتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ کچھ وقت جو ہے وہ روزہ رکھے, کچھ مہینے کچھ ہفتے انسان کو بھوکا پیاسا رہنا چاہیے. تو بہرحال یہ اس کے جسمانی فائدے بھی ہیں. تو یہ کچھ باتیں ہوئی رمضان کے تعلق سے, روزوں کے تعلق سے. واقعاً جو باتیں کہی گئی ہیں ہمارے سامنے آئی ہے, یہ یعنی ایک ہلکا سا نمونہ ہے, ورنہ رمضان کے اور بہت سے فائدے ہیں اور اس کی بہت سی حکمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس مہینے کی برکتیں عطا فرمائے اور اس مہینے سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.